सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन जुल्फ और रुख मोजिज़ात दस्त व पा मोजिज़ात जुल्फ और रुख मोजिज़ात दस्त व पा मोजिज़ात है वजूदे सहे अंबिया मोजिज़ात आज बेदेखे सब उन पे कुर्बान है ये भी है मेरे सरकार का मोजिज़ा शाहे मर्दा शेरे यर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदार नदार दस्तर दस्त यसीर अक्का की बिनाए ला इला अस्त हुसैन। मोहतरम हज़रात, जिसे पंजतन से प्यार नहीं हमें उसके कलमे पर एतबार नहीं। ये पंजतन वो हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक की है। पाक पंजतन जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला, ये 5 तन मिलकर बनते हैं पंजतन। इनको कहा गया है पाक पंजतन। ये इस तरह से पाक है जिनके पाक होने की गारंटी अल्लाह ने किसी और किताब में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में ले ली, जिसको उम्मुल किताब कहा जाता है, जो अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक में अल्लाह ने इस बात की गारंटी दे दी कि हसन पाक है, हुसैन पाक है, फातिमा पाक है, अली पाक है और मेरा महबूब पाक है। ये पंजतन पाक है, ये पाक पंजतन है। ये इनसे अगर इनको पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह ताला इस कायनात ही गुना बनाता। तो पता चल गया ये जो 5 हस्तियां हैं इनको बनाना मकसूद था तो अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगा दिया। इनको बनाना मकसूद था तो अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बना दिया। इन 5 को बनाना मकसूद था तो अल्लाह ने सूरज चाँद सितारे बनाए। इन 5 की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को जिन्नातों को पैदा किया। 84 लाख मखलूक अल्लाह ने 84 लाख मखलूक़ात पैदा की। जो कुछ इस कायनात की जो नज़र आ रही सारी कायनात ये पाक पंजतन के वजह से नज़र आ रही है। अगर पाक पंजतन ना बनाना मकसूद होता तो ये कायनात की रंगीनी ही ना होती। हमने इतनी देर में ये बात कही, लेकिन अल्लाह वाले इनको 2 मिसरों में ऐसे कह देते हैं कि हज़रत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सारी बात को 2 मिसरों में इस तरीके से कह दिया कि सब कुछ उसमें आ गया। अगर उससे एक शेर पर कोई खतीब बोलना चाहे तो घंटों बीत जाएंगे। बेदम साहब ने कह दिया कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। ये 5 जो है खैरुन निसा यानी बीबी फातिमा, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा यानी मेरे आका और अली। अब इन 5 से मोहब्बत करना ये वो घर है कि अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारे रोज़े नमाज उम्रा ज़कात हज सब कामयाब। अगर इस घर की वफादारी में कमी आ गई और सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहो, सजदे पर सजदे करते रहो, कुछ नहीं। और ये भी नहीं साहब कि हम इनको मानते तो है, ऐसे मानने से काम नहीं चलता। ये साहब बीबी फातिमा को हम भी मानते हैं, कौन थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी थी। इमाम हुसैन को तो हम भी मानते हैं, इमाम हसन को तो हम भी मानते हैं, कौन थे? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे। ये तो अबू जहल अबू लहब भी मानते थे। अगर अबू जहल से कोई पूछता कि हसन हुसैन कौन है तो वो भी तो कहता था कि मोहम्मद के नवासे हैं, तो पता चला। और अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कोई माने कि हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो ये तो अबू जहल भी मानता था। बीबी फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी है, ये तो मक्के के सारे काफिर मानते थे।
مولا علی مصطفیٰ کے اکلوتے بھائی ہیں، یہ تو سارے کافر مانتے تھے، لیکن نہیں، کہا یہ گیا اللہ نے فرمایا ان کو ایسے مانو جیسا ماننے کا حق ہے، جیسا ماننا چاہیے، جیسا اس گھر کو ماننے کا حق ہے ایسا ادب کرو اس گھر کا، جیسا اس گھرانے کا ادب کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے مانو مصطفیٰ کو۔ خالی یہ نہ مانو کہ محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ مانا تو کیا مانا، بلکہ مصطفیٰ کو ایسے مانو کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو چلتا تھا، جتنا سامنے دکھتا تھا اتنا ہی پیچھے دکھتا تھا۔ اس نبی کو ایسے مانو کہ زمین پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ایسے مانو کہ میرے مصطفیٰ کے جسم اطہار سے جو پسینہ نکلتا تھا تو خوشبو سے علاقہ مہک جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے گھر کو ایسے مانو، خالی یہ نہ مانو کہ حسین مصطفیٰ کے شہزادے، بلکہ ایسے مانو کہ حسین دنیا میں آئے تو جبریل جھولا جھولاتے تھے۔ بی بی فاطمہ جب وہ ہے کہ آتی تھی تو نبیوں کے امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام حسن حسین وہ ہیں کہ جب مصطفیٰ سجدے میں ہوتے اور یہ پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو مصطفیٰ سجدے کو بڑھا دیتے۔ یہ گھر ایسا مانو کہ اس گھر سے زیادہ اعلیٰ کوئی گھر نہیں، اس گھر سے زیادہ سچا کوئی گھر نہیں، اس گھر سے زیادہ پاک کوئی گھر نہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے، جب آئے تو ناپاک تھے، آئے تو کافر تھے، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو پاک ہوئے۔ لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ یہاں کے لوگ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی پاک تھے، دنیا میں آئے تب بھی پاک، جھولے میں تھے تو فرشتے جھولا جھولا رہے تب بھی پاک۔ تو پتہ چلا یہ آلریڈی پاک ہے، جس کے لیے اللہ نے اس گھر کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب، میں نے تمہارے گھر والوں سے نجاست کو دور کر دیا، جس سے اللہ نے نجاست کو دور ہی کر دیا تو گمان کیا کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ کو خالی ایسے نہ مانو۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ خالی ماننا نہیں بلکہ ادب ضروری ہے، مصطفیٰ کا ادب کرو۔ مصطفیٰ کے ادب سے ایک لفظ تھا عربی میں رائنا، جس کے کئی معنی تھے۔ رائنا جب صحابہ اکرام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے آقا ارشاد فرماتے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ رائنا، یعنی دوبارہ فرما دیجئے۔ اور اسی رائنا کے معنی ہوتے تھے چرواہا۔ تو جو منافق بیٹھے تھے، جو صحابہ کی بھیڑ میں منافق ہوا کرتے تھے، وہ اندر سے حقارت کے ساتھ جب مصطفیٰ بات فرماتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ رائنا۔ وہ ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا معاذ اللہ کہہ کے پکارتے تھے، رائنا کہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ خبردار، اب میرے مصطفیٰ میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ رائنا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یا رسول اللہ انظرنا، دوبارہ نظر کرم فرما دیجیے۔ تو اگر ایک لفظ کے کوئی دوسرے معنی نکل رہے ہیں، کوئی معنی خراب ہے، وہ لفظ مصطفیٰ کے لیے منسوخ کیا جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ تو ساتھیوں، نبی کو مانو تو ایسے مانو کہ ہمارا نبی ایک عام بشر نہیں ہے، بلکہ جس کا کلمہ پڑھتے وہ ایسا جس کا سراپا نور ہے، وہ ایسا مصطفیٰ ہے جس کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ ان کا ایسا مانو کہ مصطفیٰ کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ ایسے مانو کہ مصطفیٰ کی زبان اپنی زبان نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی زبان لسان اللہ ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں، یہ مانو کہ مصطفیٰ کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ مصطفیٰ کو ایسے مانو کہ مصطفیٰ کا چہرہ اپنا چہرہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی آنکھیں عین اللہ ہے۔ مصطفیٰ کو یوں مانو کہ مصطفیٰ کا مسکرانا نور من نور اللہ ہے، اور مصطفیٰ کو یہ مانو کہ مصطفیٰ کا سبب لا الہ الا اللہ ہے۔ مصطفیٰ کو یہ مانو کہ میرے مصطفیٰ کا وجود محمد الرسول اللہ ہے، اور میرے نبی کو یوں اس گھر کو مانو کہ میرے مصطفیٰ کا بھائی علی ولی اللہ ہے۔ اس گھر سے اعلیٰ کوئی گھر نہیں۔ مصطفیٰ کی ذات سر اللہ کے سر تابع قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ تو اس طریقے سے اگر مانو گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے اس گھر کو ویسے مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ میرے مصطفیٰ کے جتنے وفادار صحابہ تھے وہ اس گھر کو اسی طریقے سے مانتے تھے، کہتے تھے ہم اس گھر کے نوکر ہیں، ہم اس گھر کے گدا ہیں،
اس گھر کے در کے بھکاری ہیں، کیونکہ جو کچھ جس کو ملا وہ اسی گھر سے ملا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس گھر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔